محترم سامعین، میں متعدد بار آپ کے خدمت میں سورۃ قدر کے حوالے سے، سورۃ مرسلات کے حوالے سے، سورۃ الم نشرح کے حوالے سے، سورۃ اذا جاء نصر اللہ والفتح کے حوالے سے یہ بات کر چکا ہوں کہ جناب رسول علیہ السلام کی عمر مبارک، نبوت کا عرصہ جو ہے 1000 ماہ یعنی 83 سال 4 ماہ ہے، اور نبوت سے پہلے کے 40 سال اس کا قرآن میں اشارہ مل جاتا ہے، وہ سورۃ الفیل، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ تو ٹوٹل نبی علیہ السلام کی عمر مبارک 123 سال 4 ماہ کو انہوں نے 63 سال کر کے پھر نبوت کا عرصہ کل 23 سال بنایا ہے علم حدیث بنانے والوں نے، امامی روایات گھڑنے والوں نے۔ اس کا پس منظر آپ کو میں ایک حدیث سے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، کتاب المحاربین کتاب ہے ایک بخاری کا، اس کے اندر باب نمبر 979 ہے، باب کا نام ہے رجم الحبلا من الزنا اذا احسنت، حاملہ عورت کو رجم کرنا زنا کے جرم میں جب وہ شادی شدہ ہو۔ اب بتاؤ، اس پر بہت کچھ بولا جا سکتا ہے۔ قرآن نے جو الزانی والزانیۃ فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ سورۃ نور میں یہ فرمایا ہے، اس میں یہ لفظ ہے ہی نہیں کہ شادی شدہ ہو زانی یا زانیہ عورت یا غیر شادی شدہ، یہ لفظ نہیں۔ الزانی والزانیۃ مطلق، چاہے شادی شدہ ہو چاہے غیر شادی شدہ ہو، 100 یعنی کوڑے مارے جائیں، یعنی لیدر کوٹڈ کوڑے مارے جائیں۔ یہ قرآن میں اتنی بات لکھی ہے۔ اب آؤ، آپ اس حدیث کو جو لایا ہے بخاری نے، کس انداز سے، کیا تو گند بھری حدیث ہے جس میں کہتا ہے کہ یہ جناب عمر جو خلیفہ دوم ہیں، اس کے آخری حج کے موقع پر جب ادھر مکے میں ایک کسی کو راوی کہتا ہے تو وہاں ہوتا اے عبد الرحمن تو دیکھتا لرائیت رجلاً اتا امیر المومنین اليوم، جو آیا تھا امیر المومنین کے پاس آج، فقال یا امیر المومنین، امیر المومنین کو کہا حل لک فی فلان، تجھے فلاں سے کوئی واسطہ ہے، کام ہے، ضرورت ہے کہ ملے اور اس سے بحث کرے اور بات کرے۔ فواللہ کانت بیعت ابی بکر الا فلتہ، ابی بکر کی بیعت تو ایسی ویسی تھی، گزر گئی۔ فتمت، وہ گزر گئی۔ فغضب عمر اس پر غضبناک ہوا اور کہا انی انشاءاللہ بقائم، میں انشاءاللہ قائم العشیہ فی الناس، رات کو میں اس موضوع پر آپ کے سامنے بات کروں گا کہ ابو بکر کی بیعت کیسی تھی، یا میں مر جاؤں گا میرے بعد تم کس کی بیعت کرو گے، یہ اس مسئلے پر رات کو بات کروں گا۔ عبد الرحمن نے کہا خلیفہ عمر کو، عمر نے جب کہا کہ یہ مسئلہ اگر بیعت کا ہے کہ تم نے ابو بکر سے بیعت کی، وہ جیسے بھی تھی کیسے بھی تھی گزر گئی، اب میری بیعت کی، میں مر جاؤں گا تو تم کس کی بیعت کرو گے، اس مسئلے پر میں رات کو بات کروں گا۔ عبد الرحمن سے یہ ذکر کیا تو عبد الرحمن نے اسے کہا یا امیر المومنین لا تفعل، ایسے نہ کرنا، فإن الموسم یجمع رعاء الناس وغوغاء، یہ تم یہاں حج پہ آئے ہوئے ہو، اس حج کے موسم میں یجمع رعاء الناس وغوغاء،
میں ریا الناس و غوغاہم کا ترجمہ اپنی طرف سے نہیں کر رہا، یہ مترجم ترجمے والی بخاری میرے پاس ہے، اس کے اندر کا جو ترجمہ ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ موسم حج میں جب کہ ارذل اور پست قسم کے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، یہ مترجم کہہ رہا ہے یہ عمر کو کہ یہ یہاں حج کے اوپر تو رات جو تقریر کرے گا یہ جگہ مناسب نہیں ہے، تو یہ بات جو بھی کرنا چاہتا ہے وہاں چلو مدینے میں جو معتبر لوگ ہوں گے وہاں یہ بات کرنا جو اس کو تیرے بات کو صحیح مقام دیں گے، سمجھیں گے۔ یہاں ارذل اور پست قسم کے لوگ، اس سے بتایا جائے کہ بخاری نے حج پر آنے والوں کو کیا ٹھپا مارا، کیا لقب دیا، کیا ان کا تعارف کرایا، ورنہ حج تو بہت بڑے پائے کے لوگ، یعنی یہ ملکوں کے عدالتیں تو وہ ہائی کورٹ سے بڑھ کر سپریم کورٹ کے جج وہ مسئلے حل کرتے ہیں، اور بین الاقوامی عدالت جو ہوتی ہے وہ ان سے بھی بڑھ کر بین الاقوامی لیول کے مدبر اور مفکر بیٹھ کے دنیا کے مسئلے حل کرتے ہیں۔ ان لوگوں کو حج کے موقع پر خلیفہ ثانی کو عبد الرحمن راوی کہہ رہا ہے کہ یہ حج کے اوپر خسیس لوگ آئے ہوئے ہیں، یہ لوگ پست قسم کے لوگ آئے ہوئے ہیں، تو ان کے سامنے یہ بات نہ کر۔ کیا چوٹ لگا دی بخاری نے اس لفظ سے کہ غوغا کے لوگ یہاں ہیں، یہ نہ کہنا۔ اور عمر جو ہے چپ ہو گیا، پھر واپس ہوئے حج کو، جب حج سے واپس ہوئے اور مدینہ کو پہنچے تو مدینہ پہنچنے کے بعد جمعے کے دن کہ خطاب کی بات اس حدیث میں موجود ہے، ہر ایک گھر میں جا کے پڑھے، میں نے حوالہ دے دیا ہے آپ کو، یہ کتاب المحاربین کی حدیث ہے، رجم الحبلا من الزنا کی بات ہے۔ اچھا، وہاں جو عمر پہنچتا ہے مدینہ میں، اب مدینہ میں یہ راوی لوگ جنہوں نے بات کی ہے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں آج عمر جو خطاب کرے گا وہ ایسا خطرناک ہوگا، ایسا بڑا ہوگا، ایسا یوں ہوگا، تو دوسرے نے کہا نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں، کہنا نہ دھیان دینا، توجہ دینا کہ کیسا کرتا ہے۔ خیر وہ پھر آگے کی بات آتی ہے کہ عمر اس میں جو جمعے پر مدینہ میں خطبہ دیتا ہے وہ بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ فجلس عمر علی المنبر فلما سکت المؤذنون قام فاثنى علی اللہ بما هو اہلہ ثم قال اما بعد فانی قائل لکم مقالۃ قد قدر لی ان اقولها لا ادری لعلها بین یدی اجلی فمن اکلها ووعاها فلیحدث بها حیث انتہت بها۔ میری عمر پوری ہونے کو ہے، میری وفات کے بعد یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں یہ سب سنو توجہ سے اور لوگوں تک پہنچاؤ، کوئی اس پر مجھ پر جھوٹ نہ کہے۔ ان اللہ بعث محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالحق، محمد علیہ السلام کو اللہ نے حق کے ساتھ بھیجا، وانزل علیہ الکتاب، اور اس نازل فرمائے اس کے اوپر کتاب، فکان مما انزل اللہ آیت الرجم، پھر اللہ نے اس کتاب میں جو محمد علیہ السلام پر نازل فرمائی تھی اس کے اندر رجم کی آیت تھی، فکان ما انزل اللہ آیت الرجم، اس کتاب میں آیت رجم کی تھی، معنی زانی مرد زانی عورت کو رجم کی آیت تھی، معنی سنگسار کرنے کی آیت تھی، اتنا مارو جو مر جائے۔ رجم کی معنی سنگسار ہے، کوڑے کی معنی نہیں ہے، کوڑے ہے قرآن میں میت جلدہ، اس کی معنی کوڑے ہے، رجم کی معنی ہے سنگسار کرنے کی۔ فقرأناها، عمر کہتا ہے ہم نے اس آیت کو پڑھا تھا، وعقلناها، سمجھا بھی تھا،
وَأَيْنَهَا اس کی حفاظت بھی کی تھی، رجم رسول اللہ نے بھی سنسار کیا، وَرَجَمْنَا اس کے بعد ہم نے بھی کیا۔ دیکھو کتنے جھوٹ ہیں حدیث کے اندر کہ نبی نے خلاف قرآن رجم کیا زانیہ عورت کو، ہم نے بھی کیا۔ اور وہ آیت تھی فَأَخْشَىٰ أَن طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ میں ڈر رہا ہوں کہ زمانہ لمبا گزر جائے لوگوں پر، أَن يَقُولَ قَائِلٌ کوئی کہنے والا کہے کہ وَاللَّهِ مَا أَجِدُ آیَةَ الرَّجْمِ فِي کتاب اللہ، کوئی کہے کہ رجم کی آیت تو میں قرآن میں نہیں دیکھ رہا۔ کتنا بخاری کا جھوٹ ہے کہ اللہ نے نازل کی تھی سنسار کرنے کی آیت، اور رسول اللہ نے بھی زانیہ عورت کو مرد کو سنسار کیا، ہم نے بھی اپنی عمر میں یہ کام کیا۔ اب میں ڈر رہا ہوں کہ میرے موت کے بعد لوگ کوئی کہیں گے کہ یہ آیت نازل ہوئی تھی اب قرآن میں نظر نہیں آ رہی۔ اب محترم سامعین سنیں کہ یہ جو نبی علیہ السلام کے وفات کے بعد، پھر عمر کی وفات کے بعد کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث نظر نہیں آ رہی، کوئی یہ نہ کہے کہ نہیں تھی صحیح، نبی نے عمل کیا، ہم نے عمل کیا، تو کوئی تم میں سے یہ نہ کہے کہ یہ آیت قرآن میں نہیں تھی ہے۔ یہ عمر کے زبانی حدیث بخاری پیش کر رہا ہے، یہ جھوٹی حدیث ہے۔ یہ آیت رجم نازل نہیں ہوئی تھی، سنسار کرنے کی سزا زانی مرد زانی عورت کے لیے قرآن میں نہیں تھی۔ میں نے سورۃ نور سے آپ کے خدمت میں وہ بات جو قرآن کی ہے پیش کی، الزانی والزانیۃ فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، اور اس کے اندر وہ زانی مرد زانی عورت کے لیے یہ ہے ہی نہیں کہ محسنات ہوں، وہ یہ ہے ہی نہیں کہ حبلہ ہو، کچھ بھی بات نہیں ہے۔ ایسے ہی انہوں نے حدیث گھڑ کے بتائی ہے تاکہ لوگوں کو پھر سہولت لگے کہ زانی مرد یا عورت کو وہ سنسار کریں، اور اس کے حوالے کے لیے بخاری یہ حدیث بنا کے آپ کے سر پہ مار رہا ہے۔ اور نہ صرف اتنا لیکن کہتا ہے کہ اس نبی علیہ السلام کے زمانے میں رجم کی آیت بھی نازل ہوئی تھی، اور دوسری آیت یہ بھی نازل ہوئی تھی کنا نقرأ فیما فقدہ من کتاب اللہ، وہ دوسری آیت بھی ہم پڑھتے تھے جو اب گم دیکھ رہے ہیں قرآن میں، عمر کے دور میں ہی وہ آیت گم ہو گئی ہے، یعنی پہلی بھی گم ہو گئی ہے، یہ دوسری بھی گم ہو گئی۔ وہ کیا تھی؟ وہ اللہ ترغبوا عن آبائکم فإنہ کفر بکم ان ترغبوا عن آبائکم، وہ دوسری آیت یہ تھی کہ اپنے باپ دادوں کے دین کو نہ چھوڑنا، وہ تمہارے باپ دادے صحیح تھے، تم ان کو چھوڑ کے پیچھے نہ ہٹ جانا۔ وَأَنَّ كُفْرًا بِكُمْ أَن تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ، یہ کفر ہوگا تمہارا اگر تم نے اپنے باپ دادوں سے منہ پھیر لیا۔ اب بتاؤ، قرآن نے کئی دفعہ کہا ہے کہ تم جو یہ کہتے ہو کہ ہمارے آباء و اجداد ایسے تھے، وہ تو جاہل تھے، قرآن کہتا ہے وہ جاہل تھے، تم نبی کے وحی پر چلو، نبی کے بتائے ہوئے قرآن پر چلو، اور یہ بخاری کہہ رہا ہے کہ نہ باپ دادوں پر چلو۔ تو بخاری کا یہ دو آیتیں قرآن سے گم ہونے کا قصہ یہاں کرنا یہ بتاتا ہے کہ یہ قرآن کا دشمن ہے امام بخاری، یہ علم حدیث بنانے والے دشمن ہیں کہ اب نبی کے وفات کے بعد عمر سے کہلوا رہے ہیں، عمر کی زبانی یہ بات کرا رہے ہیں کہ ہمارے زمانے میں یہ دو آیتیں اتری تھی اور نبی علیہ السلام نے ان کے اوپر عمل کرتے ہوئے زانی مرد زانی عورت کو یعنی رجم کیا تھا، سنسار کیا تھا، اور ہم نے بھی کیا تھا، اب میں مر رہا ہوں، کوئی ایسے نہ کہے میرے مرنے کے بعد کہ یہ باتیں نہیں تھیں قرآن میں۔ کتنا جھوٹ اس حدیث کے ذریعے تمہیں بتایا گیا۔ اس حدیث میں گویا کہ یہ بتا رہا ہے کہ قرآن سلامت نہیں ہے۔ اس حدیث میں اگر دو باتیں یہاں کہہ دیں اس نے عمر کی زبانی کہ وہ اب نہیں پا رہے، تو یہ ثابت ہو گیا علم حدیث کی طرف سے کہ قرآن محفوظ نہیں ہے۔ جو اللہ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن نازل کیا، میں اللہ اس کی حفاظت کروں گا، تو گویا کہ بخاری کہہ رہا ہے کہ اللہ حفاظت کرنے میں ناکام گیا۔
یہ ناکامی عمر کے دور کی بخاری بتا رہا ہے۔ تو اب بتاؤ، جو افغانستان میں ملا عمر کی حکومت ہوئی، ادھر رجم کی سزا بھی لوگوں کو زنا کے جرم میں دی گئی، عورتوں کو مردوں کو دی گئی۔ یہ فوٹو آئے، فلمیں آئیں، اور میرے اطلاع کے مطابق کسی ذمہ دار آدمی نے مجھے کہا، بہت ذمہ دار سرکاری افسر نے کہا کہ اب بھی یہ واقعہ ہوا ہے اس دور میں کہ کسی عورت کو گڑھا کھود کر کے اس کے کمر تک اس میں کھڑا کر کے پھر اس پر سنسار کیا گیا ہے، اور سنسار کرتے وقت نعرے تکبیر کہا جا رہا ہے۔ پتھر مار رہے تھے، اتنے مارے کہ وہ عورت فوت ہو گئی۔ تو یہ قرآن کی بات نہیں ہے، یہ بات قرآن کے خلاف ہے، اور وہ حوالہ ان کے پاس یہ حدیث کا ہے کہ نبی علیہ السلام نے حکم دیا تھا اور عمل بھی کیا تھا، اس لیے ہم آئندہ بھی کریں گے۔ قرآن کے خلاف بات ہے۔ اب مسلمان، میں نے حکومت کو اپیل کی تھی کہ یہ قرآن کے خلاف جو مسئلے ہیں، ادارہ تحقیقات اسلامیہ علماء کو بٹھائے اور یہ سب کچھ کرے، لیکن کون سنتا ہے کسی کی؟ قرآن لاوارث ہے، اسلام لاوارث ہے، دین اسلام کو کوئی تکتا نہیں ہے، سب ان کا مذہب جو ہے وہ حدیثوں پر چل رہا ہے، اور ہم نے ان کی ساری باتیں پیش کی آپ کو۔ ابھی بھی یہ حدیث کے قرآن میں 2 آیتیں گم ہو گئی ہیں، عمر کی زبانی بخاری کہہ رہا ہے۔